رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ہم روزے کے مسائل کی بات کر رہے تھے اور ہم اس گفتگو پہ پہنچ چکے تھے کہ کن شرائط کے تحت روزہ واجب ہوگا انسان پہ، انسان کب مکلف ہوگا کہ وہ روزے رکھے، اور اس کے لیے کچھ شرائط تھیں. البتہ ایک بحث نیت کے حوالے سے میرے ذہن میں تھی جس کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. کہ میں نے عرض کیا جیسے فقہا فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ حالت ہے جو انسان کے دل میں اور اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو وہ عمل انجام دیتا ہے وہ خواہ نخواہ ایک اختیاری عمل ہوتا ہے، اور اس کو بہرحال باقاعدہ ذہن سے گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زبان پہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نیت تو وہ حالت ہے جو انسان کے اوپر جیسے عرض کیا اس پس منظر کے ساتھ، اس عقائد کی گفتگو اور اس ایمانی بحثوں کے ساتھ اور تقویٰ کا مسئلہ، وہ تمام چیزیں سب ذہن میں ہوتی ہیں، قلب میں ہوتی ہیں، تو انسان کی نیت بہرحال ہوتی ہے کہ وہ خدا کے لیے وہ کام انجام دے. اور ایک اور بات صرف یہاں پہ اضافہ کرتا چلوں کہ نیت اگر اختیاری عمل ہو تو خود اس کے لیے پھر نیت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اختیاری عمل ہے ہی وہ جو نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ ہے ذرا باریک سی بات کہ ایک تسلسل لازم آئے گا. نیت ایک اختیاری عمل ہے تو اس کے لیے پھر نیت کی جائے گی، پھر وہ بھی اگر اختیاری عمل ہے تو اس کے لیے بھی نیت کی جائے گی. تو اس طرح سے مسلسل ایک سلسلہ جاری رہے گا نیت کا اور اس کی نیت کا. تو لہٰذا نیت خود ایک نتیجہ ہے ان تمام تمہیدات کا جو میں نے عرض کیا ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. الگ سے ایک ذہن سے گزارنا اور کیا کہتے ہیں اس کو دل میں لانا اور یا یہ کہ زبان پہ جاری کرنا، وہ نیت اصلاً وہ نیت نہیں ہے. اور بہرحال ایک بحث ہے کہ نیت آیا اختیاری ہے یا نہیں ہے، تو اس کا لازمہ بہرحال ذہن میں ہی آتا ہے کہ وہ اختیاری بھی معنی نہیں ہے کہ اسے ہم باقاعدہ براہ راست ہم کہہ سکیں. ہاں اس کے مقدمات کو، اس کی تمہیدات کو جب ہم فراہم کرتے ہیں تو تبھی وہ نیت حاصل ہوتی ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ وہ مقدمات فراہم کیے جائیں. اپنے عمل میں وزن اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہوگا. اور حتیٰ جو بچہ جس کے اوپر ہم نے عرض کیا کہ فرض نہیں ہے روزہ، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اسے بھی بچپن میں ہی اس کو پتہ ہونا چاہیے روزے کی اہمیت کا، روزے کی فضیلت کا، روزے کی ضرورت کیا ہے، بندگی کا، عبودیت کا. یہ سب مفاہیم اس کے ذہن میں ہونے چاہیے. البتہ ان مفاہیم کو اور ان باتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری براہ راست پہلے مرحلے میں اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ماں باپ پر ہے، اس کے باپ پر ہے کہ اس کی تربیت کرے. اصل ذمہ داری باپ کی ہے، اور یہ اس فرائض میں سے ہے کہ بچے کو جو ہے ان معلومات سے آگاہ کرے اور یہ ایمانی کیفیت اس میں پیدا کرے. خاص طور پہ دیکھیے جب وہ شخص بالغ ہو جائے گا، اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جائے گی، تو اس وقت وہ کیا سیکھنا شروع کرے گا کہ نماز واجب، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. بلوغ کے ساتھ تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، فوراً اسے روزہ رکھنا ہے، اسے نماز پڑھنی ہے. تو وہ سیکھے گا کب؟ بالغ ہونے کے بعد سیکھے گا. یہ ہاں روزہ آپ مثال کے طور پہ نماز کے لیے کہتے ہیں زوال کے وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ظہر کا وقت ہوگا تو نماز ظہر پڑھیں گے. 12:11 پہ اگر اذان ہے ظہر کی تو 12 بجے آپ نماز ظہر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ واجب ہی نہیں ہوئی. اس کے لیے آپ کو جو اس کی مقدمات ہیں وہ بھی نہیں فراہم کرنے. مثال کے طور پہ وضو کرنا ہے، وضو جو ہے آپ جو ہیں 11 بجے وضو کریں اس نیت سے کہ میں نے اس وضو کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنی، یعنی یہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو وہ وضو ظہر کی نماز کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظہر کی نماز تو واجب نہیں ہوئی تھی.
ظہر کی نماز انسان پہ ابھی واجب ہی نہیں ہوئی کہ وہ ظہر کا وجوب، نماز ظہر کا جو وجوب ہے اسے وضو کرنے کے لیے ابھارے. وضو مستحبی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ایک الگ بحث ہے، لیکن کم از کم ظہر کے نماز کے لیے وضو جو ہے صبح 10 بجے آپ نہیں کریں گے. ہاں 12 بجے کے قریب، 12 سوا 12 کے اذان سے کچھ پہلے اب جو ہے آپ وضو اگر فقہا کہتے ہیں کہ اس نیت سے کریں کہ میں نماز ظہر اس کے ساتھ پڑھوں گا تو وہ ٹھیک ہے. یا بالکل جیسے اذان ہو گئی، وقت آ گیا، آپ فوراً اس نیت سے وضو کر سکتے ہیں کہ نماز ظہر پڑھنی ہے. تو وہ مقدمات جس کے اوپر ایک عمل جو ہے منحصر ہے، اس کے بغیر وہ عمل انجام نہیں پائے گا، تو وہاں پر وہ عمل تب انجام دینا شروع کریں گے جب ہم جو ہیں اس کے لیے یعنی وہ وقت آ جائے گا تو وہ مقدمات اس کے تب واجب ہوں گے. لیکن بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو وقت سے پہلے انجام نہ دیا جائے تو وہ فریضہ ہاتھ سے نکل جائے گا. مثال کے طور پر حج پہ جانا ہے. حج پہ اگر انسان جو ہے سفر کر کے مکہ اپنے آپ کو نہ پہنچائے حج کے اوقات سے پہلے تو وہ حج کیسے کرے گا؟ سفر جو ہے ابھی اسے حج کے ایام سے پہلے یا حج کے جن دنوں میں حج ہونا ہے ان سے پہلے اگر وہاں نہیں پہنچے گا، ابھی حج واجب نہیں ہوا. حج کا وجوب جو ہے وہ تب ہے جب ماہ حج شروع ہوگا، تو اس سے پہلے وہ حج واجب ہی نہیں ہے خاص طور پہ. ویسے تو اس حج کا وجوب قرآن میں بیان ہو چکا، لیکن ایک شخص جس کے اوپر فرض ہو رہا ہے حج، وہ تب ہے جب اس کی شرائط اس کے لیے حاصل ہو رہی ہیں. اس میں ایک استطاعت ہے، اس میں مختلف چیزیں، وہ جب تک حاصل نہیں ہوں گی تو فرض نہیں ہوگا. اب فرض اگر ہم انتظار کرتے رہیں کہ وہ دن آئیں گے تو حج کے لیے ہم جائیں گے تو وہ تو ہم پہنچے ہی نہیں وقت پہ. تو وہ ایسے مقدمات ہیں جو وقت سے پہلے ہوں گے. اسی طرح نماز، یہ جو واجبات ہیں روزے کے یا نماز کے، ایک بالغ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے پتہ ہونے چاہیے، تاکہ جیسے ہی بلوغ کا وقت آئے تو وہ ان واجبات پر عمل شروع کر دے. اب یہ واجبات کون سکھانے، کس کی ذمہ داری ہے؟ خود بچہ یا اس کے ماں باپ پہ؟ باپ پہ ذمہ داری ہے کہ اس کو واجبات شریعت کو سکھائے، تاکہ جیسے ہی وہ بالغ ہو تو وہ یہ کام کرنے میں اس کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو. تو یہ بلوغ کا مسئلہ جو ہے نا، یہ اس طرف بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ روزہ واجب نہیں ہو رہا بلوغ سے پہلے، لیکن روزے کے مسائل کو تو پہلے سے آنے چاہیے نا، تبھی وہ تو روزہ رکھ سکے گا. ایک یہ بات ہے. اور پھر ہم نے کہا بلوغ شرط ہے، عقل شرط ہے. عقل سے مراد یہاں پہ دیوانگی کے مقابلے میں، یعنی انسان جو ہے سوجھ بوجھ رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے، جانتا ہے کیا کر رہا ہے، اختیاری عمل کر رہا ہے، سمجھ کے کر رہا ہے، وہ عقل ہونی چاہیے. مزید بھی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ ان پہ اگلی نشست میں انہیں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.